القصص کی آیت نمبر 51 52 53 کا ترجمہ توصیف پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور بے شک ہم نے ان کے لیے کلام مسلسل بھیجا تاکہ وہ نصیحت مانیں۔ پچھلی آیت کریمہ کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ کفار نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایک اعتراض کیا تھا کہ قرآن کریم ایک ہی بار میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیوں نہ کیا گیا، جس طرح تورات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ہی بار میں دی گئی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ بے شک ہم قرآن کریم کو ایک ہی بار نازل کرنے پہ قادر ہیں، لیکن ہم نے کفار قریش کے لیے اپنا کلام مسلسل بھیجا، اور قرآن کریم ان کے پاس لگاتار اور مسلسل آیا، جس میں جنت کے وعدے، جہنم کے عذاب کی وعید، سابقہ قوموں کے واقعات و عبرتوں اور نصیحتوں پر مشتمل آیات نازل ہوئیں، تاکہ یہ لوگ بار بار سن کر سمجھ سکیں اور ایمان لائیں۔ تو ہمارا قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنا ان کی مصلحت کی وجہ سے ہے، اور وہ لوگ کس قدر جاہل ہیں جو اپنی مصلحت کی مخالفت کرتے ہوئے قرآن کریم کو ایک ہی بار میں نازل کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بار بار قرآن کریم کو اس لیے نازل کیا گیا تاکہ یہ لوگ بار بار یہ آیات بینات سنیں اور اپنی اصلاح کی طرف آئیں۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، جن لوگوں کو ہم نے قرآن کریم سے پہلے کتابیں دیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت اہل کتاب کے مومن حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے اصحاب کے حق میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت انجیل والوں کے حق میں نازل ہوئی جو حبشہ سے آ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے۔ یہ 40 افراد تھے جو حضرت جعفر بن ابو طالب کے ساتھ آئے تھے۔ جب انہوں نے مسلمانوں کی حاجت اور معاش کی تنگی دیکھی تو بارگاہ رسالت میں عرض کی، ہمارے پاس مال ہیں، جو حضور اجازت دیں تو ہم واپس جا کر اپنے مال لے آئیں اور اپنے اموال کے ذریعے غریب مسلمانوں کی ہم خدمت کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی اور وہ جا کر اپنے مال لائے اور اپنے اموال کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں کی خدمت کی، اور ان کے حق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ وہ لوگ جنہیں ہم رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، اس کو وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت 80 اہل کتاب کے حق میں نازل ہوئی ہے، جن میں سے 40 نجران کے، 32 حبشہ کے، اور 8 لوگ جو تھے وہ شام کے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، اور جب ان پر یہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہی ہمارے رب کے پاس سے حق ہے، ہم اس قرآن سے پہلے ہی فرما بردار ہو چکے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا وصف بیان فرمایا ہے، ارشاد فرمایا گیا کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہی ہمارے رب کے پاس سے حق ہے، ہم اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ہی فرما بردار ہو چکے ہیں، اور ہم حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق نبی ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ تورات و انجیل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔